اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سخاوت کی انتہا۔ ابو مرثد ایک مشہور سخی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ اشعار ان کی تعریف میں پڑھے۔ کریم کی مدح ہمیشہ صورت سوال ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے پاس اس وقت تیرے دینے کے لیے بالکل کچھ نہیں ہے۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تو قاضی کے ہاں جا کر مجھ پر 10,000 کا دعویٰ کر دے، میں قاضی کے سامنے اس کا اقرار کر لوں گا۔ قاضی تیرے قرضے میں مجھے قید کر دے گا اور پھر میرے گھر والے مجھے قید میں تو رہنے نہیں دیں گے، اتنی مقدار جمع کر دیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، یہ قید ہو گئے اور شام تک 10,000 قاضی صاحب کے حوالے ہو کر یہ قید سے چھوٹ آئے اور وہ رقم اس شخص کو مل گئی۔ فائدہ: سبحان اللہ، یہ ہے سخاوت کی انتہا اور ایثار کا اعلیٰ درجہ۔ ایثار کے عجیب مظاہرے۔ اللہ تعالیٰ ایثار کرنے والوں کی تعریف میں فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان کو خود بھی حاجت ہو۔ وہ دوسروں کا حق تو کیا کہتے، ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنا حق بھی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانا انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ اس کی شان نزول میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ آیت ایک انصاری کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک بار فاقہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ سوئی اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، آج کی شب کون اس مہمان کا حق ضیافت ادا کرے گا؟ ایک انصاری یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے۔ بیوی سے پوچھا، کچھ ہیں؟ بولی، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ بولے، بچوں کو تو کسی طرح بہلاؤ، جب میں مہمان کو گھر لے آؤں تو چراغ بجھا دو اور میں اس پر یہ ظاہر کروں گا کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ رات خدا تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا اور یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گو وہ خود تنگ دست ہوں۔ ایک غزوہ میں حضرت اکرمہ، حضرت حارث بن حشام، حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کھا کر زمین پر گرے اور اس حالت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بولے، پہلے ان کو پلاؤ۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بھی پانی کی طرف ہے۔ بولے، ان کو پلاؤ۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ گیا اور سب نے تشنہ کامی کی حالت میں جان دے دی۔ اور بعض کا قول ہے، مجروحان جنگ بدر کے لیے ایک انصاریہ پانی لے کر آئیں اور ایک صحابی نے جانکنی کی حالت میں تھے، ان سے پانی مانگا۔ یہ بیوی پانی لے کر ان کی طرف بڑھی تھی کہ دوسرے زخمی نے پانی مانگا۔ ان پہلے صحابی نے اشارہ کر کے ان بیوی سے کہا کہ پہلے اسے پلا دو۔ جب یہ بیوی ان کے پاس پہنچی، تیسرے صحابی نے پانی مانگا اور ان دوسرے صحابی نے فرمایا، پہلے ان کو پلا دو۔ غرض کی اسی طرح 7 آدمیوں نے پانی مانگا اور کسی نے نہ پیا۔ جب یہ بیوی 7ویں صحابی کے پاس لے کر پہنچی تو وہ شراب شہادت نوش فرما چکے تھے۔ مجبوراً واپس ہو کر چھٹے کے پاس آئی، وہ بھی جام شہادت سے سیراب ہو چکے تھے۔ غرض کہ سب نے درجہ شہادت حاصل کر لیا اور پانی اسی طرح ان بیوی کے پاس رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے کے اوپر سے روزانہ ایک آدمی پکارتا کہ جس کو گوشت اور چربی کی خواہش ہو وہ یہاں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو زیادہ تر وہی کھانا تیار کروا کر بیچتے تھے۔
اصحاب صفہ کے معاش کا زیادہ تر دار و مدار ان ہی کی فیاضی پر تھا۔ چنانچہ جب شام ہوتی اور صحابہ ان میں سے 1 یا 2 کو لے جاتے، لیکن وہ 80 آدمیوں کو لے جا کر کھانا کھلاتے۔ ابو الحسن انطاکی خراسان کے ایک شہر میں رہتے تھے۔ ایک دن 30 آدمیوں سے زیادہ مہمان آ گئے اور روٹی تھوڑی تھی، تیاری کا موقع نہ تھا، رات کا وقت تھا۔ انہوں نے جتنی روٹیاں موجود تھی سب کے ٹکڑے کیے اور دسترخوان پر ان کو پھیلا کر سب کو بٹھایا اور چراغ گل کر دیا اور سب کے سب نے کھانا شروع کر دیا۔ سب کے منہ چلانے کی آواز آتی تھی۔ جب دیر ہو گئی تو گویا سب فارغ ہو گئے تو چراغ جلایا گیا اور دسترخوان اٹھایا گیا۔ اس میں وہ سارے ٹکڑے بدستور رکھے تھے۔ سب ہی خالی منہ چلاتے رہے۔ کسی نے بھی اس خیال سے نہ کہا کہ اچھا ہے دوسرے ہی کا کام چل جائے گا۔ سبحان اللہ، ایثار ہو تو ایسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے منگ لهم دے نصحی سرا کی کہ من کم دی ایثار جذبہ چدا دا پیدا شي او ایثار دا چیرې په خپل سړی ته ضرورت وي او خپل ضرورت دې شاته کی او بل چې دې غلط ترجیح ورکی، نو الله تبارک و تعالی دې منگ لهم دینا وافره سرا کی دا واقعات چې دي مختلف بیان شول، نو الله تبارک و تعالی دې منگ لهم دینا وافره حصہ چې دا راکی۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔